اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بات کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام سے متعلق، اور میں نے عرض کیا تھا کہ کتنی کثرت کے ساتھ ہم دن رات یہ نام پکارتے ہیں اور سنتے ہیں، لیکن ہم پوری طرح نہ پکار پر توجہ دیتے ہیں، نہ کہنے پر توجہ دیتے ہیں، نہ سننے پر توجہ دیتے۔ حقیقت کی طرف ہمارا ذہن منتقل نہیں ہوتا۔ علامہ اقبال نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ واعظ و صوفی کی باتیں ہر بات کی سو تعویلیں، معنی کی خبر دونوں کو نہیں، الفاظ پہ جھگڑا ہوتا ہے۔ معنی کی خبر دونوں کو نہیں، الفاظ پہ جھگڑا ہوتا ہے۔ علامہ اقبال مرحوم نے اپنے دور کے بارے میں یہ لفظ استعمال کیا کہ الفاظ پہ جھگڑا ہوتا ہے۔ اگر آج وہ زندہ ہوتے تو ہو سکتا ہے یوں کہتے کہ اس الفاظ پہ جھگڑا نہیں ہوتا، الفاظ پہ رگڑا ہوتا، جھگڑے سے آگے رگڑا ہوتا ہے۔ حقیقت کی طرف مسلمان کا ذہن منتقل نہیں ہو رہا۔ ذہنوں کو فنگس لفنگس، جو آپ انگریزی میں کہتے ہیں جس کو ہم اردو میں اللی کہتے ہیں، اللی لگ جاتی ہے نا بعض چیزوں کو، کھانے پینے کی چیزوں کو، ڈبل روٹی کو اللی لگ جاتی ہے۔ جب اللی لگ جاتی ہے تو پھر الو ہی ہوگا جو اس کو کھائے گا، سمجھدار تو نہیں کھائے گا نا۔ اللی والی چیز سمجھدار کھائے گا تو بیمار ہو جائے گا، تو جو کھائے گا بیچارہ الو ہی، بیوقوف ہی ہوگا، نادان ہی ہوگا۔ تو نہیں توجہ ہماری اس طرف ہوتی۔ میں نے آپ سے درخواست کیا تھا کہ آپ گھر جا کے ذرا ملٹیپلائی کریں، ضرب کریں نا ذرا، کہ کتنی مرتبہ ہم دن رات میں، آذانوں میں، اقامت میں، نماز میں کتنی مرتبہ دہراتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 5 اگر اذانیں ہیں تو 30 مرتبہ، 5 اگر اقامت ہیں تو 30 مرتبہ، فجر کی نماز میں 24 مرتبہ، ظہر کی نماز میں 72 مرتبہ، عصر کی نماز میں 48 مرتبہ، مغرب کی نماز میں 42 مرتبہ، عشاء کی نماز اگر نفلوں کے ساتھ پوری پڑھیں تراویح کو چھوڑ کے تو 102 مرتبہ۔ تو اگر ان سالوں کا ٹوٹل کر دیں تو یہ تقریباً 348 مرتبہ ہوتے ہیں۔ مجھے پتا تھا کہ آپ گھر جا کے نہیں کریں گے، یہ کام مجھے ہی کرنا پڑے گا تو اس لیے میں نے ہی گنا ہے۔ آپ میں سے نہ جانے کتنے ہوں گے کہ جنہوں نے گنا ہے۔ 348 مرتبہ تو ہم اذان اور اقامت اور نماز کے اندر یہ بار بار دہرا لیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور کبھی اس سے آگے بڑھ کے سوچا ہے کہ جس اللہ نے مجھے اور آپ کو قرآن حکیم دیا، اپنی کتاب دی ہے، جس کی ہم ویسے ہی تلاوت کرتے رہتے ہیں اور آپ تو تراویح میں بھی سنتے رہتے ہیں، کبھی ہمارے جی کے اندر یہ بات آئی، عقل کے اندر یہ بات آئی، شعور نے مجھے اور آپ کو اس بات پر مجبور کیا کہ ذرا اتنا تو دیکھ لیں کہ اللہ کی کتاب کے اندر اس میں اللہ کتنی مرتبہ آیا ہوگا، اللہ کی کتاب کے اندر اس میں اللہ کتنی مرتبہ آیا ہوگا۔ اللہ 980 مرتبہ قرآن حکیم کے اندر آیا ہے۔
اللہ 592 مرتبہ، دوسرے انداز میں 71 مرتبہ، اور للہ 1125 مرتبہ۔ اور اس کا آپ ٹوٹل کریں گے تو 12668 68 مرتبہ قرآن حکیم کے اندر اللہ کا اسم مبارک آیا ہے، اللہ کا اسم مبارک آیا ہے۔ اس کا سادہ سا مطلب کیا نکلتا ہے کہ اگر میں آپ کو اللہ کا مبارک اسم سمجھانے کی کوشش کروں تو میرے جیسے ایک طالب علم کو 12668 دن کم از کم چاہیے آپ کو سمجھانے کے لیے۔ وہ معمولی لفظ تو نہیں ہے نا۔ ایک مرتبہ میں نے ڈبلیو بلاک میں کلاس ہو رہی تھی، قرآن حکیم کی سمجھ کی کلاس، تو اس میں اپنے نمازیوں سے سوال کیا تھا۔ نمازی بھی وہ جو دیہاتی نہیں تھے، ان پڑھ نہیں تھے، پڑھے لکھے، بڑے بڑے عہدوں سے فائز، کوئی کرنل صاحب ہیں، کوئی بریگیڈیئر صاحب ہیں، کوئی جج صاحب ہیں، ساری کی ساری کمیونٹی آپ کو پتہ ہے اسی طرح کی۔ تو میں نے صرف اتنا پوچھا ان سے کہ آپ بڑے سنجیدہ لوگ ہیں، دانشمند لوگ ہیں، دانشور لوگ ہیں، بڑے عقل مند لوگ ہیں، تو میں ایک طالب علم بن کے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ جو اتنی کثرت کے ساتھ لفظ اللہ بولتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، پکارتے بھی ہیں، مجھے صرف اس میں اللہ کا معنی بتاؤ، اس کا معنی کیا ہے؟ زندگی ہو گئی 60 سال، زندگی ہو گئی 70 سال، لیکن اس کے باوجود کسی ایک نے بھی اللہ کے لفظ کا معنی نہیں بتایا، اور سارے حیران ہو کر منہ ہی دیکھتے رہے، اس کا معنی کیا ہے؟ مطلب ہی اگر آج تک ہم نہ سمجھ سکے تو پھر اللہ جل شانہ کی ذات سے ہم فائدہ کیا اٹھائیں گے؟ کیا فائدہ اٹھائیں گے؟ جبکہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری زندگی کی ابتدا لفظ اللہ سے ہے، اس میں اللہ سے ہے۔ کل میں نے بتایا ہے کہ جو ہی ہماری آنکھ کھلتی ہے تو اللہ اکبر، اور جب آنکھ بند ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بند بھی تو ہونی ہے نا ایک نہ ایک دن، میری آپ کی آنکھ بند ہو جائے گی، اور جب بند ہوتی ہے، میت میری اور آپ کے سامنے پڑی ہو، تو امام صاحب کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو جب ابتدا بھی اللہ اکبر ہے، انتہا بھی اللہ اکبر ہے، تو درمیان میں اور آپ سوچیں ہی نہ کہ اللہ اکبر کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ نماز کا آغاز جب ہم کرتے ہیں تو اس تکبیر کی، جس تکبیر کو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر ہی کہتے ہیں نا، اس کو دو ناموں سے پکارا جاتا ہے نا، ایک آپ کہتے ہیں تکبیر اولا، اور دوسرا آپ کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ۔ یہ دو نام ہیں، اور ان ناموں کے بارے میں بھی ہم نہیں سوچتے دو نام کیوں رکھے گئے۔ تکبیر اولا کا سادہ سا مطلب ہے پہلی تکبیر، پہلی تکبیر، سب سے پہلی تکبیر، اور اس نام کے اندر اتنی تاثیر کہ اس تاثیر کو بتانے کے لیے تو میں نے عرض کیا کہ اگر 12668 دن بھی مل جائیں تو وہ تاثیر مکمل نہیں ہوتی، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تاثیروں میں سے ایک تاثیر مجھے اور آپ کو بتائی۔ یہ جو تکبیر اولا، اس کی تاثیر کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا انعام کیا ہے؟ کیونکہ جب تک انعام کا پتہ نہ چلے نا، اس وقت تک انسان کوشش نہیں کرتا۔ ابھی میں اگر اعلان کر دوں کہ میرے پاس ایک ایسا موبائل ہے جو سونے کا ہے، چلو سونے کا ہے، اس کا ہر پرزہ سونے کا ہے، حالانکہ سونے کا نہیں ہے، ایسے ہی ہے یہ عام سا فون ہے، عام سا مزدوروں والا فون۔ تو میں کہوں جی سونے کا میرے پاس فون ہے، اور واقعی ہے، اس میں بڑے پرزے سونے کے لگے ہوئے ہیں، تو میں اس کو دوں گا جو پونے گھنٹے میں یہاں سے دوڑ کے
ہماری پرانی والی مسجد ڈبلیو بلاک کا چکر لگا کے واپس اس محمدی مسجد میں آ جائے گا تو میرا خیال ہے جوان تو جوان ہیں، بوڑھے سب سے آگے ہوں گے۔ کسی کو پتہ چل جائے یار سونے کا موبائل ہے، اس کا ہر پرزہ سونے کا ہے، تو کون ٹھہرے گا؟ ہو سکتا ہے کہ میں سب سے آگے ہوں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کیوں پتہ چل گیا سونے کا موبائل ملے گا؟ تو جب کسی انسان کو کسی چیز کی قدر و منزلت کا پتہ چلتا ہے نا، مقام کا پتہ چلتا ہے، قیمت کا پتہ چلتا ہے، پھر وہ دوڑ لگاتا ہے۔ جب ہمیں تکبیر اولیٰ کی قدر و قیمت کا ہی پتہ نہیں تو ہم کیا دوڑ لگائیں گے؟ ہم تو سستی کے مارے ہوئے بستر سے نکلنے کے لیے بھی انگڑائیاں لے رہے ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی نے بہت سارے فائدوں میں سے 2 فائدے تکبیر اولیٰ کے بتائے۔ فرمایا تکبیر اولیٰ جو انسان 40 دن تک اپنے امام صاحب کے ساتھ ادا کر لیتا ہے، 40 دن تک، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایسی بیماری سے نجات دلاتے ہیں، ایک ایسی بیماری سے نجات دیتے ہیں کہ جو بیماری اتنی خطرناک ہے، اتنی خطرناک ہے کہ 1000 کینسر بھی اگر اکٹھے ہو جائیں تو وہ بیماری اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ آپ جانتے ہیں کینسر کتنی بڑی بیماری ہے؟ کسی آدمی کو جو پہلی مرتبہ ڈاکٹر بتاتا ہے نا کہ یار آپ کو تو کینسر ہو گیا ہے، آپ کی رپورٹ کینسر کی آ گئی، تو وہ اچھا بھلا آدمی، اس کا چہرہ زرد پڑ جاتا ہے، اس کا دل دھک دھک کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں، بہت پریشان ہو جائے، مجھے کینسر ہو گیا یار، مجھے کینسر ہو گیا۔ وہ تو آدھا بھی نہیں رہتا، حالانکہ کینسر کا علاج موجود ہے، علاج ہو رہا ہے، لیکن بیماری اتنی خطرناک ہے کہ سنتے ہی ہکا بکا رہ گیا، پریشان ہو گیا۔ تو میں کہتا ہوں 1000 اس طرح کے کینسر اکٹھے ہو جائیں، ایک ایسی خطرناک بیماری قرآن حکیم نے مجھے اور آپ کو بتائی ہے کہ وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے، جو اس وقت پوری امت کو لگی ہوئی ہے اور ساری امت اس کی لپیٹ میں ہے، وہ نفاق کی بیماری ہے۔ نفاق، منافقت، نفاق اور منافقت اتنی زہریلی، اتنی خوفناک، اتنی ہیبتناک، اتنی خطرناک اور اتنی تباہ و برباد کرنے والی بیماری ہے کہ اس سے بڑی بیماری اور کوئی نہیں۔ اسی لیے قرآن حکیم میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، دوزخیوں اور جہنمیوں میں سے سب سے زیادہ شدید ترین عذاب جس قوم کو ہوگا وہ منافق قوم، وہ منافق قوم۔ کتنی خطرناک بیماری ہے۔ اسی لیے تو آج امت میں زوال ہے کہ امت میں ایمان کی جگہ نفاق نے لے لی ہے۔ آج مقابلہ کافروں اور مسلمانوں کا نہیں ہو رہا، آج مقابلہ ہو رہا ہے کافروں اور منافقوں کا، کافروں اور منافقوں کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ جب مقابلہ ہوتا ہے نا کافروں اور مومنوں کا تو وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، مومن غالب آ جاتا ہے۔ لیکن جب مقابلہ ہوتا ہے کافر کا اور منافق کا، پھر کافر غالب آتا ہے، منافق نہیں غالب آتا۔ تو اس لیے نفاق کا شکار ہے یہ امت۔ میرے اور آپ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ فرمایا 40 دن تک یہ اللہ کا بابرکت نام جب بلند کرتے ہیں امام صاحب، کوئی انسان اگر ان کے ساتھ تکبیر اولیٰ کو پالے اس خطرناک بیماری سے نجات پا جائے گا، منافق نہیں رہے گا، کامل مومن بن جائے گا۔ کتنی بڑی خوشخبری۔ اور دوسری بڑی خوشخبری سنا کے دعا کرتا ہوں۔ فرمایا ایسے انسان کو جو تکبیر اولیٰ کو پالے 40 دن تک اپنے امام صاحب کے ساتھ، فرمایا دوزخ کی آگ لگنا تو دور کی بات ہے، اس کو چھو بھی نہیں سکے گی، اس کو ٹچ بھی نہیں کر سکے گی، اس کو مس بھی نہیں کر سکے گی۔ یہ 2 فائدے میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو انہوں نے بتایا وہ آپ کو بتا دیے۔ اس سے آگے پھر آپ نے سوچنا ہے، اور مجھے پتا ہے کہ آپ جا کے سو جائیں گے، آپ جا کے نہیں سوچیں گے، چلو میں سوچ کے آپ کو مزید بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔